الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کورس کے 10ویں کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اب بس 2 کلاسز باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ایگزام ہوگا اور پھر یہ کورس فنش ہو جائے گا۔ پچھلے کلاس میں ہم نے نماز کی شرطیں بیان کی تھیں، پھر نماز کے ارکان پلرز بیان کیا، پھر اس کے بعد نماز کے واجبات بیان کیے تھے۔ نماز کی شرطوں کو جاننا، نماز کے ارکان کو جاننا اور نماز کے واجبات کو جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں نماز کی صحیح سمجھ آ سکے، ہم سمجھ سکیں کہ کون سی چیز نماز کی شرط ہے، کون سی چیز نماز کے پلرز میں داخل ہے، اور کون سی چیز نماز کے واجبات میں آتی ہے، تاکہ اس کے حساب سے جو اس کا حکم ہے ہم اس کو برت سکیں۔ اگر آپ نے توجہ نہیں دی ہے تو ہمارے جو ریکارڈڈ کلاسز ہیں وہ سارے کے سارے اپلوڈ ہیں، ضرور ان کو دیکھیے۔ آج ہم سب سے پہلے نماز کی سنتیں جانیں گے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہذا ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور طریقہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ نماز کی شرطوں، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات کے جیسے نماز کی کچھ سنتیں ہیں جن کے کرنے پر ایک انسان کو ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا، لیکن سنت کو بہرحال چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نماز کی کچھ سنتیں ہیں جو نماز سے پہلے برتی جاتی ہیں، نماز کی کچھ سنتیں ہیں جو نماز کے اندر برتی جاتی ہیں، اور نماز کی کچھ سنتیں ہیں جو نماز کے بعد برتنے کی ہوتی ہیں۔ تو نماز کی سنتیں نماز سے پہلے برتی جانے والی کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ان میں سے سترہ رکھنا ہے۔ جو نمازی اور گزرنے والے کے بیچ میں ایک طرح سے حائل چیز ہوتی ہے کہ اس کے وجہ سے ایک آدمی آرام سے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ جانیں گے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے، تو نمازی کے سامنے سے گزرنے کے مقابلے میں 40 تک کھڑا رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا، پتہ نہیں، لیکن بہرحال اس کی اہمیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے، تو 40 دن ہو یا 40 مہینے ہو یا 40 سال ہو، اتنے کم سے کم دن ہی لیتے ہیں، تو اتنے دنوں تک کھڑا رہنا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ تو بہت ہی سخت بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو جو نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سترہ جو ہم رکھتے ہیں اپنے سامنے میں، تو اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ حدیث میں مثل مؤخرۃ الرحل کہا گیا ہے، یعنی پالان کی پچھلی لکڑی کے جیسے کوئی چیز۔ اونٹ کی جو پالان ہوتی ہے اس کی جو پچھلی لکڑی کسی جاتی تھی اونٹ پر، اس کے جیسی کوئی چیز۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ہاتھ برابر لمبائی کی کوئی چیز اگر ہو تو وہ سترہ کا کام دے گی۔ ایک ہاتھ لمبائی کی کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ سترہ کہاں رکھنا چاہیے؟ تو سترہ سجدہ کی جگہ سے تھوڑا آگے رکھنا چاہیے، اس طرح کہ سجدہ کی جگہ اور سترہ کے بیچ سے ایک بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ سترہ کہاں رکھنا چاہیے؟ سترہ سجدہ کی جگہ سے تھوڑا سا آگے رکھنا چاہیے، اس طرح کہ سجدہ کی جگہ اور سترہ کے بیچ سے اگر ایک بکری کا بچہ گزرنا چاہتا ہے تو گزر سکے۔ اگر کسی نے سترہ نہیں رکھا ہے تو کتنے ہاتھ کی دوری سے نمازی گزر سکتا ہے؟ 3 ہاتھ کی دوری سے ہم گزر سکتے ہیں۔ سترہ رکھنا چاہیے لیکن نہیں رکھا ہے تو 3 ہاتھ کی دوری کر کے ہم گزر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں بین یدی المصلی کہا گیا ہے، بین یدی المصلی کہا گیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے، جو اصل میں اس کے سجدے کی جگہ ہے، تو سجدے کی جگہ کے بعد والے حصے سے گزرنے کی بہرحال گنجائش پائی جاتی ہے۔ باجماعت نماز میں امام کا جو سترہ ہے وہی مقتدیوں کا بھی سترہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، دوسری جماعت چل رہی ہوتی ہے اور پیچھے میں لوگ نماز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو مقتدیوں کے لیے بھی الگ سے سترہ رکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، امام کا جو سترہ ہے وہی مقتدیوں کا سترہ بنے گا، کافی ہے، الگ سے مقتدیوں کے لیے سترہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی سنت ہوئی۔ دوسری سنت تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع یدین کرنا، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا یا کانوں کی لو تک اٹھانا، یہ دونوں جائز ہے، اور یہ رفع یدین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں حذو منکبیہ کا لفظ آیا ہے کہ کندھوں کے برابر، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں حذو منکبیہ کا لفظ آیا ہے کہ کندھے کے برابر، اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں آیا ہے حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں تک لے جاتے تھے۔ تو یہ دونوں روایت صحیح ہے، صحیح مسلم کی بھی اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بھی۔ یہاں پر 2 اہم وضاحت یہ ہونی چاہیے۔ پہلی یہ کہ کانوں کو لگانا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا اللہ اکبر کہتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، ایسے کانوں سے لگاتے ہیں انگلی کو، کسی بھی انگلی کو کان سے لگا لینا، تو یہ ثابت نہیں حدیث سے، بلکہ کانوں کی لو تک یا کندھے کے برابر میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ دوسری جو اہم وضاحت یہاں پر ہونی چاہیے وہ یہ کہ رفع یدین کا حکم جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے الگ حکم ہے تو مردوں کے لیے الگ حکم ہے، نہیں، رفع یدین جیسے عورتیں کریں گی ویسے ہی مرد بھی کریں گے، اور جیسے مرد کریں گے ویسے ہی عورتیں بھی کریں گے۔ نماز کے بیچ کی جو سنتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھنا، یعنی جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کے بعد ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ سنن ابی داؤد میں دعا آئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ثنا کی دعائیں ہیں جو آسان ہو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہی سورہ فاتحہ شروع کرنا چاہیے۔ تیسری سنت ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ،
میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر رکھا۔ تو نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے دونوں سینے پر ہاتھ باندھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ 5ویں نمبر پر اپنی نظریں سجدے کی جگہ پر رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کو کیا ہوا کہ اپنی نمازوں میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْتَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، یا تو وہ اس کام سے رک جائیں ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔ تو نماز میں ادھر ادھر چہرہ نہیں گھمانا چاہیے، بلکہ اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ 5ویں سنت ہے قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان مناسب دوری رکھنا۔ جب ہم نماز میں لگے ہوئے ہیں، خاص طور پر صفوں کے بیچ ہیں، تو بہت سارے لوگ بہت پیر لمبا پھیلا دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ بالکل سمٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو صف بندی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور دوری نہیں بنانا چاہیے، ایک پیر کی دوری دوسرے پیر سے، اسی طریقے سے اپنے ہی دونوں پیروں کے درمیان مناسب دوری رکھنی چاہیے۔ یہ بھی دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ 6 نمبر پر زور سے جس نماز میں قرأت ہوتی ہو اس نماز میں زور سے قرأت کرنا، اور جس نماز میں آہستہ سے قرأت ہوتی ہو اس نماز میں آہستہ قرأت کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ جن نمازوں میں زور سے قرأت سنت ہے وہ کون سی نمازیں ہیں؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، اسی طریقے سے جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ہے، اسی طریقے سے استسقاء کی نماز یعنی بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بھی زور سے قرأت ہوتی ہے، تراویح کی نماز اس میں بھی زور سے قرأت ہوتی ہے۔ تو یہ نمازیں ہیں جن میں زور سے قرأت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں ان میں قرأت آہستہ ہوتی ہے، جیسے 5 وقت کی نمازوں میں ظہر میں آہستہ قرأت ہوتی ہے، عصر میں آہستہ قرأت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر نماز کی قرأت آہستہ ہو رہی ہے تو آمین بھی آہستہ کہیں گے، اور اگر قرأت زور سے ہو رہی ہے تو آمین بھی زور سے کہا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آمین جب امام کہتا ہے تو ہمیں بھی آمین زور سے کہنا چاہیے، اور فرشتوں کے آمین کے ساتھ ہم بھی آمین کہتے ہیں، کیونکہ جب فرشتے سنتے ہیں تو وہ بھی آمین کہتے ہیں، تو جب فرشتوں کے آمین کے ساتھ ہم بھی آمین کہتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ آمین اس زور سے کہی جاتی تھی، فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ، کہ آمین سے مسجد گونج اٹھتی تھی، تو آمین زور سے کہنا چاہیے۔ نماز کے بیچ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن سے کچھ آیتیں یا سورتیں پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت کم پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں کچھ آیتیں پڑھیں، اس کے مقابلہ میں جو دوسری رکعت میں ہو کم آیتیں ہوں گی، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھنا یا کچھ آیتیں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور رکوع میں چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر سنت ایک چھوٹی ہے، کوئی سورہ جو پڑھنا تھا یا کچھ آیتیں جو پڑھنی تھیں
نہیں پڑھ سکا. اور کم سے کم کتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں؟ کم سے کم ایک آیت کی تلاوت کافی ہے. 9ویں نمبر پر رفع دین کرنا. اور رفع دین نماز میں 4 جگہوں پر سنت ہے. کتنی جگہوں پر؟ 4 جگہوں پر رفع دین کرنا سنت ہے. وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر نماز میں دونوں ہاتھ اٹھانا 4 جگہوں پر سنت ہے؟ پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع دین کرنا. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو رفع دین کرنا، دونوں ہاتھ اٹھانا کندھے کے برابر یا کانوں کی لو تک. دوسرے نمبر پر رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرنا. جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو، پھر جب رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں تو سمیع اللہ لمن اللہ اکبر کہنا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرنا. تیسرے نمبر پر رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا، اللہ اکبر رفع دین کرنا. تو یہ 3 جگہیں ہو گئی. اور چوتھی جگہ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع دین کرنا، یعنی جب ہم تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تشہد پڑھ کر کے تو دونوں ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے اٹھنا، یا کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے ہمیں دونوں ہاتھ باندھنا ہے. تو کتنی جگہ پر رفع دین کا ثبوت ملا ہمیں؟ 4 جگہوں پر رفع دین کا ثبوت ملا. دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی ہم دیکھتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما کذلک ایضا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے. ایک جگہ ہو گئی. جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تب بھی 2 جگہ ہو گئی. اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تب بھی ایسا کرتے تھے، 3 جگہ ہو گئی. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت میں 3 جگہ پر رفع دین کرنے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. اور سنن ابی داؤد میں 4تھی جگہ کی صراحت ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من السجدتین کبر ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے 2 سجدوں کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے تھے. تو 4 جگہوں پر نماز میں رفع دین کا ہمیں ثبوت مل گیا. 10ویں سنت ہے رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑنا یا دونوں ہاتھوں کو باندھے رکھنا. جیسے رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اب دونوں ہاتھ کو باندھے رکھیں گے یا دونوں ہاتھ کو کھلا چھوڑ دیں گے. تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھیں گے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رکوع کے بعد چاہے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں یا باندھے رکھیں، دونوں کی گنجائش ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں گنجائش پائی جاتی ہے. 11ویں سنت ہے رکوع کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنے کو پکڑنا اور کمر کو سیدھا کرتے ہوئے سر کو کمر کے برابر رکھنا. بازو پہلوؤں سے دور ہو اور کوہنیاں جو ہے کھلی ہوئی ہوں. کوہنیاں کھلی ہوئی ہوں کیا ہے کہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور ان سے ہم پکڑیں گے کس کو؟ گھٹنے کو پکڑیں گے. کمر بالکل سیدھی ہو اور سر کے برابر ہو، اور بازو پہلوؤں سے دور ہوں اور کوہنیاں بھی کھلی ہوئی ہوں، کوہنیاں سیدھی ہوں. تو یہ رکوع کی حالت میں ہونے کی کیفیت ہوئی. 12ویں سنت ہے رکوع اور سجدے کی تسبیحات 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا. یعنی رکوع کی حالت میں 1 سے زیادہ مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، اور سجدے کی حالت میں 1 سے زیادہ مرتبہ سبحان ربی العالی کہنا
یہ بھی سنت ہے۔ گویا کہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے جیسا کہ ہم جان چکے ہیں، لیکن ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا سنت ہے۔ 13ویں نمبر پر رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کہنا بھی سنت ہے، کیونکہ ربنا ولک الحمد کہنا تو یہ واجب ہے اور ہم اس کو جان چکے ہیں، لیکن اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اضافہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں جب دعا پڑھی تو انہوں نے اسی انداز میں پڑھا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف لپک رہے تھے کہ کون ان میں سے پہلے لکھ لے۔ تو اس انداز میں پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ ہمیں رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی مکمل پڑھنا چاہیے۔ 14ویں جو سنت ہے نماز کی، وہ پوری نماز میں خشوع کو برقرار رکھنا۔ یہ بھی نماز کی سنت ہے کہ پوری نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھی جائے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کا پایا جانا بہت اہم ہے، اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ 15ویں نمبر پر سجدہ میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے دونوں ہاتھ رکھنا، پھر دونوں گھٹنے رکھنا۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دونوں ہاتھ رکھیں سجدہ میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے یا دونوں گھٹنے رکھیں، تو اس بارے میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن اس حوالے سے راجح جو قول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھیں گے۔ دلیل سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرے تو اونٹ کے بیٹھنے کے جیسے نہ بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ نماز کی سنتوں میں سے 16 نمبر کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ کے جو اعضاء ہیں ان اعضاء کو ڈائریکٹ زمین سے لگانا، یعنی سجدہ کی جگہ کو چھونا۔ سجدہ کی حالت میں بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھنا چاہیے، پیٹ کو ران سے دور رکھنا چاہیے، ران کو پنڈلیوں سے دور رکھنا چاہیے، اور دونوں گھٹنوں میں بھی دوری رکھنی چاہیے۔ دونوں قدموں کو کھڑا رکھنا چاہیے اور دونوں قدموں کی انگلیوں کے اندرونی حصہ کو زمین سے لگانا چاہیے۔ دونوں قدموں کی جو انگلیاں ہیں ان کے اندرونی حصہ کو زمین سے لگانا چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھنا اور انگلیاں ملا کر رکھنا سنت ہے۔ سجدے کی حالت میں انگلیاں ملا کر رکھیں، اور جب رکوع کی حالت میں ہو تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، ایسے کھلی ہوئی ہوں اور گھٹنے کو پکڑی ہوں، لیکن سجدے کی حالت میں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی سنت ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک سے زیادہ بار رب اغفر لی کہنا سنت ہے۔ ہم نے جانا کہ دونوں سجدے کے بیچ ایک مرتبہ رب اغفر لی کہنا کیا ہے؟ واجبات میں سے ہے، لیکن ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا سنت ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تشہد میں بیٹھتے وقت بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھنا، اور دائیں ہاتھ سے 53 کی گرہ بنانا۔ 53 کی گرہ یہ گرہ ہے 53 کی، کیونکہ 5 کی شکل یہ ہو جاتی ہے اور ادھر 3 کی شکل بن جاتی ہے، تو اس کو 53 کی گرہ کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ رکھیں اپنے گھٹنے پر اور 53 کی گرہ بنائیں، اس کو 53 کی گرہ کہتے ہیں، کیونکہ 53 یہ عربی کی 5 ہے اور ادھر 3 کی شکل بن جاتی ہے، تو اس نئے سے 53 کی گرہ اس کو کہتے ہیں۔ اور شہادت کی انگلی سے سلام تک اشارہ کرتے رہنا۔ اشارہ کیسے؟ ایسے اشارہ کرتے رہنا، یہ بھی سنت ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ہمیں نماز میں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، کہ یہ انگلیوں کو حرکت دینا شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ شہادت کی انگلی اٹھانا نماز کی حالت میں اور اس کو حرکت دینا شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہے۔ تو یہ سنت ہے، بہت سارے لوگ اس سنت کو فالو نہیں کرتے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ 19ویں نمبر پر نماز میں بیٹھنے کی کیفیت کو سمجھیں کہ دو کیفیت بیان کی گئی ہے نماز میں بیٹھنے کی، ایک افتراش ہے اور ایک تورک ہے۔ عام حالت میں افتراش کیا جائے گا، جبکہ آخری تشہد میں تورک کیا جائے گا۔ افتراش کیا ہے اور تورک کیا ہے؟ افتراش یہ ہے کہ نمازی دایاں پیر کو کھڑا رکھے اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائے۔ دایاں پیر کھڑا ہوا ہے اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پہ بیٹھ جائے، یہ افتراش ہے۔ اور تورک کی کیفیت کیا ہے؟ تورک سلام پھیرتے وقت ہی کیا جائے گا، اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھیں اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے نکالیں۔ کیسے؟ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے نکالیں اور سرین پر بیٹھ جائیں۔ اس کیفیت کو تورک کہتے ہیں۔ یہ کیفیت آخری تشہد میں سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے وقت ہوگی، چاہے نماز 2 رکعت والی ہو، یاد رکھیے، نوٹ کیجئے اس بات کو، چاہے نماز 2 رکعت والی ہو، چاہے نماز 3 رکعت والی ہو، چاہے نماز 4 رکعت والی ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ تشہد کی کیفیت میں جب ہم بیٹھ رہے ہیں سلام پھیرنے کے لیے تو 2 رکعت والی نماز میں بھی سنت ہے تورک کرنا، 3 رکعت والی نماز میں بھی سنت ہے تورک کرنا، 4 رکعت والی نماز میں بھی سنت ہے تورک کرنا۔ سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے 5 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندوں اور مردوں کے فتنہ سے، اور مسیح دجال کے فتنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں منہ پھیرنا، سلام پھیرتے ہوئے دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا بھی سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ 22ویں جو سنت ہے نماز کے اندر کی، وطر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھایا جنہیں میں وطر میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات سکھائے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما عطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ امام کے لیے سنت ہے کہ جمع کے صیغہ کے ساتھ پڑھے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، جمع کے صیغہ کے ساتھ، کیونکہ جماعت کو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے نماز۔ تو یہ سنتیں ہیں جو نماز کے اندر کی ہیں۔ نماز کے بعد کی سنتیں کون کون سی ہیں ان کو جانتے ہیں۔
سب سے پہلے نمبر پر نماز کے بعد استغفار اور ذکر کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہیں۔ اللہ اکبر کہنا بھی ثابت ہے، لیکن عام حالات میں یہی ثابت ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ سنن بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے جنت میں داخلے کے لیے موت کے سوا اور کوئی رکاوٹ نہ ہے۔ تو گویا کہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کے سوا اور کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے اس کو روک ہی نہیں سکتی ہے، جو آدمی کی عادت ہو آیت الکرسی پڑھنے کی۔ تو ہمیں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھیں، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ اور دوسری نمازوں کے بعد 1 مرتبہ۔ کون کون سی سورہ؟ سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں گے، جبکہ عام نمازوں کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ یہ بھی سنت ہے کہ نماز کے بعد ایسا کہا جائے۔ نفل نماز پڑھنے کے لیے جگہ بدلنا، تاکہ کئی جگہیں اس کے لیے گواہی دینے والی بن جائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ نفلی نمازیں کہاں پڑھی جائیں؟ گھر پر پڑھی جائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ اے لوگو اپنے گھروں میں نفلی نمازیں پڑھا کرو، کیونکہ ایک آدمی کی سب سے افضل نماز اس کے گھر کی نماز ہے سوائے فرائض کے۔ تو فرض نمازیں کہاں پہ ہونی چاہیے؟ مسجد میں ہونی چاہیے، اور مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا واجب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندھے کو بھی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اذان سننے کے بعد گھر میں نماز پڑھے، جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو ماشاءاللہ الحمدللہ بینائی دے رکھی ہے، لیکن سنت نمازوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ گھر پہ پڑھتے ہیں تو یہ افضل ہے۔ اسی لیے سنت نمازیں گھر پہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور پیچھے عورتیں ہوں تو سنت یہ ہے کہ مرد نماز کے بعد ذرا انتظار کریں تاکہ عورتیں نکل جائیں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ اسی صحن میں عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہو۔ اب تو الحمدللہ عورتوں کے لیے الگ سے دیوار ڈال کر کے انتظام ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جماعت ختم ہوتی تو مرد بیٹھے رہتے تھے، عورتیں نکل جاتی تھی تو وہ اس کے بعد مرد نکلتے تھے۔ تو یہ نماز کے بعد کی سنتوں کا خلاصہ ہوا۔ کیا ہے کہ نماز کے بعد سب سے پہلے استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد کہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس پڑھیں، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار، جبکہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ اور نفلی نماز کے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم گھر میں یہ نماز پڑھیں، اور اگر مسجد ہی میں پڑھ رہے ہیں تو جس جگہ پر پڑھے تھے اس جگہ سے ہٹ کر کے کسی دوسری جگہ پر پڑھ لیں، تاکہ جگہیں بھی ہمارے لیے گواہی دینے والی بن جائیں۔ اب چلتے ہیں نماز کی حالت میں جائز کام کون کون سے ہیں ان کو جانتے ہیں۔ نماز کی حالت میں جائز کاموں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ضرورت کے تحت حرکت کرنے کی گنجائش ہے نماز میں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں لے کر کے صحابہ کرام کی مسجد نبوی میں امامت کراتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امامت کراتے تھے جبکہ آپ اپنی نواسی یعنی زینب کی بیٹی امامہ کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو رکھ دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے۔ گویا کہ اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر کے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں لے کر کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے جو محبت تھی وہ بھی جھلکتی ہے، اور نواسیوں سے محبت کرنے کا بھی ایک عجیب انداز ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں بچے کو گود لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے نماز میں جائز چیزوں میں سے کہ نماز کی حالت میں اشارہ سے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی آدمی آیا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اس نے سلام کیا تو ہم اشارہ سے اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ اس وقت جو ہے نا نماز کی حالت میں تھے۔ وہ کہتے ہیں فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہاتھ سے کیسے اشارہ کریں گے؟ جیسے یوں، ہاتھ سے اشارہ کیا، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس سلام کا جواب دینے کا جو طریقہ ہوگا نماز میں، اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اس طرح جیسے آپ مصافحہ کر رہے ہوں، مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو جیسے آپ مصافحہ کر رہے ہوں یوں ہاتھ کا اشارہ کریں، ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ زمین کی طرف ہو اور اس کا اوپری جو حصہ ہے پشت آسمان کی طرف ہو، اور یوں اشارہ کریں گویا کہ سلام کرنے والے کا آپ جواب دے رہے ہیں، لیکن چونکہ زبان کو حرکت نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نماز میں ہیں اور نماز میں دنیاوی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، تو آپ ہاتھ کے اشارہ سے دراصل سلام کا جواب دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نماز کی حالت میں تیسرے نمبر پر ضرورت کے تحت تھوکنے کی بھی گنجائش ہے۔ تھوک آ رہی ہے یا ریٹ نکل رہا ہے اور نکالنا ضروری ہے، تھوکنا ضروری ہے، تو آج کل تو ٹیشو پیپر کا انتظام ہے، الحمدللہ جیب سے ہم ٹیشو نکال کر کے پھر جیب میں ڈال سکتے ہیں، یہ تو آسان سی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس میں ٹیشو کا انتظام نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے بائیں طرف تھوک لے یا پیر کے نیچے تھوک لے، لیکن کہاں نہیں تھوکنا ہے؟ دائیں طرف نہیں تھوکنا ہے، قبلہ کی طرف نہیں تھوکنا ہے۔ اور اس مسئلے پر امام ابن بطال نے علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر ضرورت ہوتی ہے تو تھوکنے کی گنجائش ہے نماز کی حالت میں۔ چوتھی جو چیز ہے نماز میں جائز چیزوں میں سے وہ ہے اگر جوتا پاک ہے تو اس میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ جوتا اگر پاک ہے اس کو پہن کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امامت کرا رہے تھے، آپ نے اپنا جوتا نکال دیا، لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے نکال دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا لوگوں سے کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں نکالے؟
تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب اپنے جوتے نکال دیے تو ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے جوتا نکال دی، تو میں نے جوتا نکال دیا، تم لوگوں کو جوتا نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بہرکیف اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پاک جوتا اگر ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز کی حالت میں بچھو اور سانپ کو مارنا بھی جائز ہے، یا جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے اس کو مارنے کی گنجائش ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الاسودین فی الصلاۃ، الاقرب والحیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں دو کالی چیزوں یعنی بچھو اور سانپ کو مارنے کا حکم دیا۔ تو جو چیز نقصان پہنچانے والی ہو نماز کی حالت میں بھی اس کو مارا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ تو نماز میں جو چیزیں جائز ہیں کون کون سی چیزیں ہوئیں؟ 6 چیزیں ہوئیں۔ ضرورت کے تحت حرکت کرنا، نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، ضرورت کے تحت بائیں طرف تھوکنا، اور جوتا پاک ہے تو اس میں نماز پڑھ لینا، اور اگر کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور ہے تو اس کو مارنا۔ نماز کی مکروہات، نماز میں ناپسندیدہ چیزیں کون کون سی ہیں جو پسندیدہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں؟ مکروہ کیا ہے یا مکروہات کیا ہیں؟ مکروہات یہ مکروہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ چیزیں، اپریہ کام۔ کچھ چیزیں نماز کی حالت میں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، نمازی کو چاہیے کہ ان سے بچیں اور ان کا ارتکاب نہ کریں تاکہ ان کی نماز مکمل ہو سکے، بہتر ہو سکے، نماز میں کسی طرح کی کمی نہ آئے، نماز میں کسی طرح کی اپریہ چیز شامل نہ ہو۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور نظر دوڑانا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، کہ یہ اچکنا ہے، شیطان بندے کی نماز میں سے کچھ اچک لیتا ہے، کیونکہ ادھر ادھر نظر دورانے میں اللہ سے اعراض لازم آتا ہے، جبکہ نماز کی حالت میں حکم کیا ہے بندے کو کہ یکسوئی کے ساتھ میں وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اس لیے وہ نماز میں اپنا دھیان رب میں لگائے، ادھر ادھر توجہ نہ دے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ جاننا ہے کہ ضرورت کے تحت نظر دورانے کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کا بچہ اس کے پاس کھیل رہا ہے اور نماز پڑھ رہی ہے، اسے ڈر ہے کہ بچہ ادھر ادھر نہ چلا جائے، تو ماں اس کی طرف نظر ہلکا سا دورا سکتی ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں پر ضرورت کے تحت ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ کسی چیز میں الجھ کر کے گر جائے، نقصان ہو جائے بچے کا، تو کسی ضرورت کے تحت ہلکی سی نظر ادھر ادھر کی جا سکتی ہے حفاظت کے لیے بچے کے۔ یہ موٹی سی مثال ہوئی۔ ادھر ادھر نظر دورانے میں دل سے غافل ہونا بھی شامل ہے، اور نماز میں دل سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ توجہ دے کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے بیچ حائل ہو جاتا ہے اور میرے اوپر گڈ مڈ کرنے لگتا ہے قرت کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ باللہ منہ وادفل عن یسارک ثلاثہ۔ دیکھو یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جب تمہیں ایسا احساس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے اور 3 مرتبہ تھوک دینا ہے، 3 مرتبہ تھوک دینا ہے۔ یہ کیفیت انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ حضرت
عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جب ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ شکایت دور کر دی، یہ شکایت دور کر دی۔ تو جب ایسا کچھ احساس ہوتا ہے تو ہمیں نماز کے اندر ہی اگر ذہن ادھر ادھر منتشر ہونے لگتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے۔ بغیر ضرورت کے دونوں آنکھیں بند کرنا بھی مکروہ ہے۔ نماز کی حالت میں اصل تو یہی ہے کہ ہم آنکھیں کھول کر کے نماز پڑھیں، آنکھیں بند کر کے نہیں۔ مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے وقت ایسا کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے میں نقش و نگار ہے، بیل بوٹے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی نماز متاثر ہو رہی ہے، اس کا خشوع متاثر ہو رہا ہے، تو بہرحال اس کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ آنکھ بند کر لے، لیکن بغیر ضرورت کے آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نمازی اگر دونوں آنکھیں کھولنے سے خشوع برقرار رکھتا ہے تو آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر نمازی دونوں آنکھیں بند کرنے سے خشوع حاصل ہو رہا ہے اس کو، کیسے کہ سامنے میں بیل بوٹے ہیں، نقش و نگار ہے، فوٹوز ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا خشوع ڈسٹرب ہو رہا، تو ایسی حالت میں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے۔ علی العموم کوئی آدمی خشوع کے لیے آنکھ بند کرتا ہے تو اس کی گنجائش نہیں۔ سامنے میں کوئی چیز ہے جو اس کے خشوع کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو کیا کرے گا؟ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لے گا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لے گا۔ تیسرے نمبر پر جو مکروہ چیز ہے نماز میں وہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا یا ادھر ادھر دیکھنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم، کیا بات ہے کہ لوگ اپنی نمازوں میں آسمان کی طرف اپنا سر اٹھاتے ہیں۔ فشد قوله فی ذلک، فاشتد قوله فی ذلک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت بات بتائی، سخت بات کہی، یہاں تک کہ فرمایا لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْتَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، اس عمل سے ضرور باز آ جائیں ورنہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی، ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ تو سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر جھانکنا، آسمان کی طرف نظر اٹھانا، یہ مکروہ کاموں میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پر نماز کی حالت میں کمر پر ہاتھ رکھنا۔ کمر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے، پہلوؤں پر ہاتھ رکھتا ہے تو یہ بھی دراصل مکروہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی ان یصلی الرجل مختصرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ پانچویں نمبر پر اگر بھوک لگی ہو یا پیشاب پیخانہ کی ضرورت ہو تو نماز میں مشغول ہونا بھی مکروہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا صلاة بحضرت طعام ولا وهو يدافع الاخبثان، کہ جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہوتی اور اس وقت بھی نماز نہیں ہوتی جب کوئی پیشاب پیخانہ کے دباؤ کی وجہ سے پریشان ہو۔ تو کھانا چن دیا گیا ہے، نماز میں جانے کی بجائے کھانا کھا لے۔ اسی طریقے سے پیشاب پیخانے کی ضرورت ہے تو پہلے پیشاب پیخانے سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد نماز کے لیے جائیں۔ تو یہ بھی مکروہ ہے کہ پیشاب کی ضرورت ہے پھر بھی نماز میں شامل ہو جائیں، پیخانہ کرنے کی ضرورت ہے پھر بھی نماز میں شامل ہو جائیں۔ کیوں ایسا منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ جس بندے کو پیشاب پیخانے کی ضرورت ہوگی وہ نماز میں پرسکون نہیں رہ سکے گا، اور نماز میں ضروری کیا ہے کہ ایک آدمی سکون کے ساتھ میں نماز ادا کرے۔ اگر کسی کو پیشاب پیخانہ کی ضرورت ہو اور ڈر ہو کہ جماعت چھوٹ جائے گی، پھر بھی اسے کیا چاہیے؟ پھر بھی اسے چاہیے کہ پیشاب پیخانے سے فارغ ہو کر کے نماز کے لیے جائے، یہاں تک کہ اگر نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو پھر بھی پہلے
پیشاب پیخانے سے فارغ ہونا ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز میں الجھے ہوئے نہیں جانا چاہیے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا حاضر نہیں ہے تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ کھانا حاضر ہے تو ٹھیک ہے، کھانا کھا کر کے نماز کے لیے جائیں گے، لیکن کھانا حاضر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ نماز میں لیٹ نہ کرے، پہلے نماز پڑھ لے پھر کھانا کھائے۔ ہاں، اگر کھانا حاضر ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے۔ نماز میں مکروہ چیزوں میں سے چھٹی چیز ہے نماز میں سجدے کے بیچ اپنے بازوؤں کو پھیلا کر کے زمین پر بچھانا۔ دوسری جو کیفیت فوٹو میں دکھ رہی ہے، جس پہ نشان ڈال دیا گیا ہے کہ بازوؤں کو بالکل زمین پہ پھیلا کر کے سجدے کریں، اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ دونوں بازو اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ سجدے میں اعتدال اور اطمینان اختیار کرو، اور کوئی آدمی اپنے بازوؤں کو اس طرح نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ کتا ایسے بیٹھتا ہے دونوں بازو کو بچھا کر کے، تو ویسے ہمیں سجدے کی حالت میں دونوں بازوؤں کو بچھانا نہیں ہے، بلکہ بازوؤں کو اوپر رکھنا ہے۔ 7ویں نمبر پر مکروہ کاموں میں سے جو نماز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سامنے یا دائیں طرف تھوکنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا کان احدکم فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ، کہ جب تم میں سے ایک آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو بائیں طرف یا پیر کے نیچے تھوکنے کی گنجائش ہے۔ ایسی اجازت کب ہے تھوکنے کی؟ جب زمین مٹی کی ہو اور آدمی کے پاس کوئی ٹیشو یا کپڑے وغیرہ نہ ہو۔ اگر زمین پختہ ہے یا اس پر قالین بچھی ہوئی ہے، فرش بچھا ہوا ہے، تو بہرحال اس کا حل کیا ہے کہ ٹیشو وغیرہ میں تھوکے اور جیب میں رکھ لیں، اور ابھی تو اس کی آسانی پائی جاتی ہے۔ 8ویں نمبر پر نماز میں غافل کر دینے والی چیزیں دیکھنا۔ نمازی کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اس حالت میں نماز پڑھے جبکہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جو نماز سے غافل کر رہی ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، اور نماز کے بیچ اس کے نقش و نگار پر آپ کی نگاہ پڑتی رہی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ نقش و نگار والی جو چادر ہے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر لے آؤ، اس نے تو مجھے میری نماز سے مشغول کر دیا تھا۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ذہن متوجہ کرتی ہے تو ایسی چیز سے فارغ ہو کر کے نماز میں جانا چاہیے، اور ایسی جگہ پر نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے جہاں پر ذہن کو الجھانے والی چیزیں رکھی ہوئی ہوں، یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں تصویر ہو، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس میں بتوں کے پجاریوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے جس پر جانور یا انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو۔ انسان کی تصویر ہے یا جانور کی تصویر ہے، اس کپڑے کو پہن کر کے ہمیں نماز پڑھنا نہیں چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صور، کہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں یا تصویر ہو۔ فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں تو بہرحال اس گھر میں کوئی برکت نہیں، لہذا ہمیں اپنے گھروں میں کتا بھی نہیں پالنا چاہیے، اس سے ہمارے اجر میں بھی کمی آتی ہے، اور پکچرز بھی لٹکا کر کے نہیں رکھنے چاہیے۔ ہاتھوں کو کینچی بنانا بھی مکروہ ہے۔ ہاتھوں کو کینچی بنانا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا دراصل کینچی بنانے کے مفہوم میں آتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا، اسے تشبیک کہتے ہیں، اور 4 جگہوں پر تشبیک کرنے سے منع کیا گیا ہے نماز کی حالت میں۔ ہاتھوں یوں
یوں کرتے ہیں لوگ، یوں کرتے ہیں، یہ کیفیت جو ہے نا نماز کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے یوں نماز کے وقت جاتے ہوئے جب ہم نماز کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ ہم نماز کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، نماز میں شامل کر لیے جاتے ہیں، اس لیے انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر کے دبانا نہیں چاہیے، تشبیک سے کام نہیں لینا چاہیے، کینچی کے جیسے ہاتھوں کو نہیں بنانا چاہیے، یا انگلیوں کو نہیں موڑنا چاہیے جب جماعت کے لیے جا رہے ہوں پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر جب نماز کا انتظار کر رہے ہوں، تیسرے نمبر پر جب نماز میں ہوں، چوتھے نمبر پر جب سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی اذکار میں لگنا چاہیے۔ ہاں، نماز سے جب فارغ ہو چکے ہیں، دوسرے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس وقت انگلی میں انگلی ڈالنا یا انگلیوں کو چٹکانا کوئی حرج کی بات نہیں۔ 11ویں نمبر پر، اور اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءۃ القرآن وانا راکع او ساجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا کہ رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں۔ تو رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اذکار کا اہتمام کرنا ہے، قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ یہ بھی عمل مکروہ ہے۔ تو یہ 11 چیزیں ہوئیں جو نماز کی حالت میں مکروہ ہیں، ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہماری نماز بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اگلے کلاس میں انشاءاللہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے ان کو جانیں گے، اور اس کے علاوہ باقی جو نماز کے مسائل ہیں ان کو جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس سے ختم کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق خود کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔